اسلام پر بہتر طریقے سے عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ سب چیزیں چھوڑ دو جس سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اپنے اسلام کو اور حسن کرنے کے لیے، اپنا اسلام کو اور بہتر کرنے کے لیے لوگوں کی ٹو مت لگاؤ، یعنی کہ لوگوں کے پیچھے مت جاؤ کہ آج کے دور میں ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہیں۔ کوئی ہم سے اگر ترقی کر کے آگے جا رہا ہے تو اس پہ ہم نیگیٹو باتیں شروع کر دیتے ہیں، جس سے کسی کی بھلائی ہو سکے وہ کام کرنے چاہیے۔ جی ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم اسلام پر بہتر طریقے سے کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور آپ کا سوال ہے کہ ہم اسلام پر بہتر طریقے سے عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بڑی زبردست نصیحت ہے جو میں آپ کو یہاں پہ دوں گا، بلکہ میری کیا نصیحت ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے من حسن اسلام مل مرائے ترکہ مالا، یعنی کہ مطلب ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ سب چیزیں چھوڑ دو جس سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اپنے اسلام کو اور حسن کرنے کے لیے، اپنا اسلام کو اور بہتر کرنے کے لیے جس چیز سے تمہارا واسطہ نہیں ہے اس کے پیچھے مت بھاگو، لوگوں کی ٹو مت لگاؤ، یعنی کہ لوگوں کے پیچھے مت جاؤ جس چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹائم مت ضائع کرو۔ اپنے اسلام کو بہتر کرنا چاہتے ہو اگر تو یہ کام مت کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہیں۔ کوئی ہم سے اگر ترقی کر کے آگے جا رہا ہے تو اس پہ ہم نیگیٹو باتیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ دار اگر کوئی کامیابی کی طرف جا رہا ہے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہیں جاتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں پوچھتا، نہیں اندر آنے دیتا تو ہم اس کو برا کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اختیار ہے، وہ ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے دے یا نہ دے، ہمیں اپنی شادی میں بلائے یا نہ بلائے، پارٹیز میں بلائے یا نہ بلائے، اس کا اختیار ہے۔ لیکن اس بات پر اس کو لعن طعن کرنا، برا کہنا، یہ ٹوٹلی غلط ہے، اور یہ سب ہمیں چھوڑنا پڑے گا اس حدیث کے مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن جس کام میں ہمیں فائدہ نہیں ہے اس کام کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اسے نہیں کرنا چاہیے، اور صرف اپنے فائدے کا کام جس سے ہم بہتر مسلمان ہو سکیں، جس سے کسی کی بھلائی ہو سکے، وہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے اور کیسے اللہ کی محبت اپنے دل میں بڑھائی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے اور دل میں محبت اللہ کے لیے کیسے پیدا کی جا سکتی ہے یا بڑھائی جا سکتی ہے، آپ کا سوال یہ ہے۔ 5 میں آپ کو ٹپس ایسے دوں گا جس سے آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے محبت آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ جائے گی۔ سب سے پہلا ٹپ بہت آسان ہے، ہم سب لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، تو گوگل سے ہیلپ لیں، گوگل سے پوچھیں، پہلی چیز پوچھیں، پہلا ٹپ یہ ہوگی گوگل سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے۔ آپ یہ سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو کچھ 12-15 چیزیں نظر آئیں گی، ان چیزوں کو کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں شامل کریں، جو اللہ کو چیزیں پسند ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ سرچ کریں کہ وٹ اللہ ہیٹس، اللہ کن چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کریں۔ آپ یہ کریں گے عمل تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ ضرور مضبوط ہوگا۔ دوسری ٹپ جو میں آپ کو دے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ ذکر زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بار بار بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اور اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، حالی دل میں ہی اس کو یاد نہیں کرتے۔ ذکر دل سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے منہ کا استعمال کریں، اپنی زبان کا استعمال کریں، اس سے آپ کا تعلق بنے گا اللہ سے، اور تعلق بنے گا۔ اب اللہ سے جب بات کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، زبان استعمال کریں گے، آپ کی زبان کلمہ پڑھے گی، اللہ کو یاد کرے گی، آپ اندر سے پاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور محبت کریں گے، اور پھر ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے یقیناً بڑھے گی۔ تیسرا یہ کہ آپ نماز پابندی سے پڑھیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بات کریں، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں، وقت پر نماز پڑھیں۔ جب ہم کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ نے آفس جانا ہوتا ہے، اگر اہمیت دیتے ہیں تو ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم پہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے نماز بھی آپ وقت پہ پڑھیں، وقت پہ پڑھیں، آپ کی اللہ تعالیٰ سے ڈیفینیٹلی محبت اس سے بڑھے گی۔ اور چوتھا ٹپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ یاد کریں، پڑھیں، ان کو جانیں، ان کا مطلب سیکھیں۔ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھیں گے، جانیں گے، ہمیں اللہ سے یقیناً محبت ہو جائے گی۔ اللہ کی صفات کو ہم جانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفات بہت بے کمال، بہت لازوال، بہت عظیم ہے، تو obviously اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری بڑھے گی اس سے۔ اور پانچواں اور آخری سب سے ضروری، قرآن کی تلاوت کریں، ڈیلی قرآن کی تلاوت کریں،
قرآن پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں مخاطب ہوتے ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں, گویا ہم اللہ تعالیٰ کی سن رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم کسی کی زیادہ بات سنتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کے لیے اوبویسلی محبت بڑھتی ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو سب سے اعلیٰ کلام ہے قرآن کا, تو اس کو آپ ذرا پڑھیں, یاد کریں, اور اس سے یقیناً ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھے گی.